السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفوائد الضیائیہ جو کہ شرح ملا جامی کے نام سے معروف ہے، اس کے اسباق کے سلسلے میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ دعا کر لیتے ہیں، رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلام فی اللغۃ ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا۔ یہاں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کلام کی لغوی تعریف فرما رہے ہیں۔ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کی صرف اصطلاحی تعریف ذکر کی، تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کلام کی لغوی تعریف ذکر کر رہے ہیں کہ کلام لغت میں کہتے ہیں جو بھی تکلم کیا جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ ایک لفظ بھی اگر کوئی بولے گا مفرد تو وہ لغت میں اسے کلام کہتے ہیں۔ وفی اصطلاح نحاتی، لیکن نحویوں کی اصطلاح میں کلام کس کو کہیں گے؟ جو ابن حاجب رحمۃ اللہ نے اس کی تعریف ذکر کی، ما تضمن کلمتین بالاسناد، جو شامل ہو دو کلموں کو استناد کے ساتھ۔ جی، ما تضمن اے لفظ تضمن، یہاں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے موصوف نکالا، لفظ سے تشریح کی، تو اس سے مراد بتانا چاہ رہے ہیں کہ ما سے مراد یہاں لفظ ہے۔ ما سے مراد لفظ یعنی ایسا لفظ جو شامل ہو کلمتین، دو کلموں کو، حقیقتاً او حکمن، حقیقی طور پر جیسے زید قائم، او حکمن یا حکمی طور پر جیسے اضرب، کہ اس میں اب ہمیں دیکھنے میں صرف ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن دوسرا اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، تو حکمی طور پر وہ دو کلمہ ہیں۔ اسی طرح زید قائم ابوہ، تو یہاں قائم ابوہ جو خبر ہے یہ بمنزلہ مفرد ایک کلمے کے ہی ہے، یا کہیں جملہ اگر خبر واقع ہو رہا ہے تو وہ پورا جملہ جو ہے وہ ایک کلمے کے حکم میں ہوگا۔ آگے ذکر کریں، اے تکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ، یہاں سے ایک وہم کا، ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ جب کہا ما تضمن کلمتین، تو یہاں ما سے مراد جو ہے اور کلمتین سے دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ما سے مراد جملہ ہے زید قائم، اور کلمتین سے مراد بھی زید قائم، تو متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آ رہا ہے۔ تو یہاں ذکر تشریح کی ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، تکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ، یعنی کلمہ سے مراد کیا ہے کہ ہر ایک کلمہ اپنے ضمن میں ہو، یعنی وہ دو کلمے اکٹھے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ شمار ہوں گے۔ فالمتضمن اسم فاعل هو المجموع، متضمن جو ما سے مراد تھا وہ اس میں فاعل ہے متضمن، اس سے مراد مجموعہ ہے کلام کا۔ والمتضمن اسم المفعول، اور کلمتین سے مراد جو متضمن ہے وہ کل واحدۃ من الکلمتین، وہ دونوں کلموں میں سے ہر ایک ہے، مراد ہے۔ فلا یلزم اتحادہما، تو اتحاد لازم، متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم نہیں آتا، اشکال نہیں ہے۔ جی، یہاں سے ہم اس کا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اور انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جب بھی ہم تثنیہ بولتے ہیں جیسے جاءنی رجلانی، تو اس سے مراد ہوتا ہے جاءنی رجل و رجل، تو جب فرمایا ما تضمن کلمتین، تو اس سے مراد ہے ما تضمن کلمتن و کلمتن بالاسناد، تو جو ما سے مراد تھا پورا جملہ زید قائم وہ مجموعی حیثیت سے تھا، اور جو کلمتین سے مراد ہے وہ الگ الگ، زید الگ حیثیت ہے اور کلمت قائم الگ حیثیت ہے، لہٰذا متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم نہیں آیا۔ بالاسنادی اے تضمنا حاصلا بسبب اسناد احد الکلمتین الی الاخری، مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تضمنا حاصلا یہ موصوف نکالا، بتانا چاہ رہے ہیں کہ بالاسنادی تضمنا کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ تضمنا حاصلا کے متعلق ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا تضمن جو حاصل ہو ایک دونوں میں سے ایک کلمے کے دوسرے کلمے کی طرف اسناد کی وجہ سے۔ اب اسناد کی تعریف ذکر نہیں کی ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ اسناد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اسناد کیا چیز ہے؟ والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری حقیقتاً او حکمن، اسناد کیا ہے؟ دونوں کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف حقیقی طور پر یا حکمی طور پر، بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے۔ جی، یہاں تک تشریح کر دی تعریف میں کی۔
آگے فوائد قیود بیان کر رہے ہیں. ما فقولہ ما، مصنف کا قول ما جو ہے یتناول المحملات والمفردات والمرکبات الکلامیۃ والغیر الکلامیۃ. تو لفظ ما جو ہے یہ محملات کو بھی شامل ہے، مفردات کو بھی شامل ہے، اور مرکبات کلامیہ یعنی جو جملہ ہے اسے بھی شامل ہے، وغیر الکلامیہ اور جو جملہ غیر کلامیہ مرکبات ہیں، مثال کے طور پر جو مرکب ناقص ہیں ان کو بھی شامل ہے. وبقید تضمن الکلمتین، اور اس کو تضمنی کلمتین، تضمن کو ہم مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا اس میں اعراب حکائی پڑھیں ما تضمن کلمتین، تو بقید تضمن کلمتین خرجت المحملات والمفردات. تو تضمن کی قید سے محملات خارج ہو گئے اور مفردات بھی خارج ہو گئے، کہ محمل جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی دو کلمات کا تضمن نہیں پایا جاتا، اور مفرد جو ہے اس میں بھی دو کلمات کا تضمن نہیں پایا جاتا. وبقید الاسناد خرجت المرکبات غیر الکلامیہ، اور اسناد کی قید سے جو غیر کلامیہ مرکبات ہیں وہ خارج ہو گئے. غیر کلامیہ مرکبات سے مراد مرکب ناقص جو ہیں، مثل غلام زیدن ورجل فاضل. غلام زیدن یہ مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی، اور رجل فاضل یہ مرکب توصیفی ہے. تو یہ خارج ہو گئے کیونکہ یہ مرکبات کلامیہ نہیں ہے، ان کے اندر اسناد نہیں پائی جا رہی. وباقیت المرکبات الکلامیۃ، تو باقی رہ گئے مرکبات کلامیہ، سواء کانت خبریتاً، برابر ہیں کہ وہ مرکبات کلامیہ میں دو چیزیں شامل ہیں، وہ جملہ خبریہ ہو، مثل ضرب زید و ضربت ہند اور زید قائم، او انشائیتاً یا سوانت کانت خبریتاً او انشائیتاً، یا وہ انشائیہ ہو، مثل اضرب ولا تضرب امر اور نہیں. فإن كل واحد منهما تضمن کلمتین. اچھا اب یہاں اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ اضرب اور ولا تضرب یہ تو دو کلمے تو نظر نہیں آ رہے، یہ تو ایک ایک کلمہ ہے، تو یہ کلام کیسے ہو گئے؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں دو کلموں کو ہی شامل ہیں، اضربی اور لا تضرب، امر اور نہیں دونوں دو کلموں کو شامل ہیں. احداہما، دونوں کلموں میں سے ایک جو کلمہ ہے ملفوظۃ وہ تو لفظوں میں مذکور ہے، والاخری منویۃ اور دوسرا محذوف ہے، منوی ہے. وبینہما اسناد، اور ان کے درمیان اسناد بھی موجود ہے، یفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، جو کہ مخاطب کو پورا فائدہ دے رہی ہے. وحیث کانت الکلمتان عام من ان تکون کلمتین حقیقتا او حکما. جی یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ بعض اوقات جو دونوں کلمے ہوتے ہیں وہ حقیقی طور پر دونوں کلمے ہی ہوتے ہیں، جیسے زید قائم، زیدن بھی ایک کلمہ ہے اور قائم بھی ایک کلمہ ہے، اور کبھی وہ حکمی طور پر دو کلمے ہوتے ہیں. داخل فی تعریفی مثلو، اور اس میں تعریف میں داخل ہوں گے یہ مثالیں، زید ابوہ قائم، اب زید ایک کلمہ ہے، ابوہ دوسرا کلمہ ہے، قائم تیسرا کلمہ ہے، تو یہ تو تین کلموں کو شامل ہو گیا. کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، زید ایک کلمہ ہے اور ابوہ قائم یہ پورا جملہ حکمی طور پر ایک کلمے کے حکم میں ہے. او قام ابوہ، یہاں بھی جو ہے دو کلموں کو ہی شامل ہے، یعنی زید قام ابوہ، تو قام ابوہ دیکھنے میں تو پورا جملہ ہے، لیکن یہ حکمی طور پر یہاں زید کی خبر ہے تو حکمی طور پر ایک کلمے کے حکم میں ہے. اور یا زید قائم ابوہ، تو اس میں بھی قائم ابوہ جو ہے یہ ایک کلمے کے حکم میں ہوگا، اور یہ بھی کلام میں شامل ہوں گے کہ ما تضمن کلمتین کی تعریف میں یہ شامل ہوں گے. فإن الاخبار فیہا ما، اس کے اندر اخبار تو پائی جا رہی ہے. فإن الاخبار فیہا، یہ جو خبریں ہیں ابوہ قائم یا قام ابوہ یا زید قائم، یہ تینوں زید کی خبریں ہیں. ما انہا مرکبات، باوجود اس کے کہ یہ مرکبات ہیں، لیکنہا فی حکم الکلمۃ المفردۃ، لیکن اس کے باوجود یہ مفرد کلمہ کے حکم میں ہے، آنی قائم الابی، تو لہذا یہ اس میں کلام کی تعریف میں داخل ہوں گے. جی ایک اور اشکال ذکر کر رہے ہیں کہ وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا مِثْلُ جَسْقٌ مُحْمَلٌ وَدِيزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ. یہ جو جملے ہیں جسق محمل کے جسق یہ محمل لفظ ہے، اور یا دیز جو ہے یہ زید کا مقلوب ہے، یعنی زید کے حروف کو الٹ کرنے سے بنا ہے. یہ جو دو جملے ہیں
یہ بھی کلام کی تعریف میں داخل ہوں گے. ما ان المسند الیہ فیہما محمل، باوجود اس کے کہ اس میں جو مسند الیہ ہے جسکن اور دیز یہ محمل ہیں. ولیسا بکلمتن اور کلمہ نہیں ہیں. فإنہ فی حکم ھذا اللفظ، تو یہ یہاں جسک سے مراد جو ہے یہ ہم اس میں تعبیر کریں گے کہ جسک سے مراد یہاں ھذا اللفظ ہے، تو یہاں یہ بھی ایک کلمے کے حکم میں ہوگا اور یہ جسکن محملن یہ کلام کہلائے گا. حالانکہ جسکن کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ محمل ہے، لیکن یہاں یہ اس لفظ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جسک محمل ہے، تو یہاں جسک کا معنی مراد نہیں ہے، اس کا لفظ مراد ہے، تو یہ ھذا لفظ کے حکم میں ہو کر تو یہ کلام کہلائے گا. جی آگے ذکر کر رہے ہیں اعلم ان کلام المصنف رحمہ اللہ ظاہر فی ان نحو ضربت زیدا قائما بمجموعہ کلام. یہاں دو تعریفات کے اندر تقابل کر رہے ہیں مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ کہ مصنف کے جو کلام ہے جو صاحب کافیہ نے ابھی ذکر کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضربت زیدا قائما یہ پورا کیا ہے کلام ہے. لیکن جو تعریف صاحب مفصل نے کیا بخلاف کلام صاحب المفصل حیث، تو صاحب مفصل نے جو کلام کی تعریف کی ہے اس کے مطابق جو ہے یہ کلام یہ پورے کا پورا کلام نہیں ہے. صاحب مفصل نے کلام کی کیا تعریف کیا؟ حیث قال فرمایا انہوں نے الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری. یہ انہوں نے کلام کی تعریف کی کلام وہ مرکب ہے، کلام وہ ہے جو مرکب ہو دو کلموں سے جس میں ایک کلمے کی اسناد دوسرے کی طرف کی گئی ہو. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ هُوَ ضَرَبْتُ. جو صاحب مفصل نے جو تعریف کی وہ یہ واضح ہے، اس بات میں واضح پتہ چل رہا ہے کہ کلام ان کے نزدیک ضربتو کلام ہے. فعل اور فاعل جو ہے وہ اس سے کلام مکمل ہو گیا. والمتعلقات خارجۃ عنہ، اور جو باقی جو جملے کے اندر جو اس کے متعلقات ہیں وہ کلام سے خارج ہیں. ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق پورا جملہ جو ہے وہ سارا کا سارا کلام بنے گا، لیکن صاحب مفصل کی تعریف کے مطابق صرف ضربتو جو ہے وہ کلام کہلائے گا، اور جو باقی جو متعلقات ہیں وہ کلام کی تعریف سے خارج ہوں گے. ثم اعلم ان صاحب المفصل و صاحب اللباب ذهبا الى ترادل. یہاں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جملہ اور کلام کیا مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی ہے، یا ان میں کوئی جو ہے وہ اختلاف ہے، یعنی ان میں کوئی فرق ہے. آپ جان لیں کہ صاحب مفصل اور صاحب لباب ذهبا اس طرف گئے ہیں کہ الى ترادف الکلام والجملۃ، کہ کلام اور جملہ جو ہے یہ مترادف ہیں، کلام اور جملے کے مترادف ہونے کی طرف گئے ہیں. وہ کلام المصنف ایضا ينظر الى ذلك، اور مصنف کا کلام بھی اسی طرف نظر آ رہا ہے. مطلب صاحب کافیہ کے نزدیک، علامہ ابن حاجب کے نزدیک بھی یہی بات درست ہے کہ کلام اور جملے میں کوئی فرق نہیں ہے، مترادف ہے. فإنه قد اکتفى في تعریف الکلام بذکر الاسناد مطلقا، کیونکہ انہوں نے کلام کی تعریف میں صرف اسناد کا ذکر کیا مطلقاً. ولم یقیدہ بکونہ مقصودا لذاتہ، اور کلام کو یا اسناد کو مقصود لذاتہ کی قید نہیں لگائی. ومن جعلہ اخص من الجملۃ، اور بعض حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ جملے سے خاص ہے، جملہ عام ہے اور کلام خاص ہے، یعنی ہر جملہ کلام نہیں ہوتا، کلام خاص ہوتا ہے. انہوں نے کلام کی تعریف میں مقصود لذاتہ کی قید کا اضافہ کیا ہے. قیدہ اسناد کو مقید کیا ہے بکونہ مقصودن، بھی کی ضمیر سے مراد ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کلام وہ ہے کہ جو جس میں اسناد بھی پائی جائے دو کلموں میں، اور وہ اسناد جو ہے وہ مقصود لذاتہ بھی ہو. فحینئذ یصدق الجملۃ علی الجمل الخبریہ. اچھا فرق آئے گا کہ یصدق الجملۃ علی الجمل الخبریہ الواقعہ اخبارا او اوصافا، وہ جملہ خبریہ جو خبر واقع ہو رہے ہیں مبتدا کی یا موصوف کی صفت واقع ہو رہے ہیں، وہ جملہ خبریہ جملہ تو کہلائیں گے، بخلاف الکلامی بخلاف کلام کے، کلام نہیں کہلائیں گے کیونکہ وہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے. جی صاحب مفصل، صاحب لباب اور صاحب کافیہ کی تعریف کے مطابق جو جملے
جو ہیں وہ کسی مبتدا کی خبر واقع ہو رہے ہیں وہ جملہ بھی کلام کہلائے گا، اور وہ صفت کہ جو جملہ جو موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہے وہ جملہ بھی کلام کہلائے گا۔ لیکن جو حضرات اس اسناد کے اندر مقصود کی قید لگاتے ہیں ان کے نزدیک وہ جملہ تو ہوگا لیکن وہ کلام نہیں ہوگا۔ وفی بعض الحواشی ان المراد بالاسناد، جی یہاں اب دونوں اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک صورت ذکر کر رہے ہیں کہ بعض حواشی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان المراد بالاسناد، کہ یہاں جو صاحب مصنف کافیہ نے جو اسناد لفظ ذکر کیا ہے هو الاسناد المقصود لذاتی، یہاں اس اسناد سے بھی مراد ایسی اسناد ہے جو مقصود لذاتی ہی ہو۔ تو اگر ایسی بات ہے تو صاحب کافیہ کے نزدیک بھی پھر وہ جملے جو ہیں وہ جملے تو کہلائیں گے جو خبر واقع ہو رہے ہیں، جو مقصود لذاتی ہی نہیں ہیں، لیکن وہ کلام نہیں کہلائیں گے اگر اسناد سے مصنف کی مراد اسناد المقصود لذاتی ہو، لیکن ایسا ذکر الفاظ میں یہ ذکر نہیں ملتا۔ وحینئذ یکون الکلام عند المصنف ایضا اخص من الجملۃ، اور جی اگر اسناد سے مراد مصنف کی اسناد مقصود لذاتی ہو تو پھر مصنف کے نزدیک بھی جملہ جو ہے وہ عام ہوگا اور کلام خاص ہوگا، یعنی ہر جملہ تو کلام ہوگا لیکن ہر کلام جملہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تعریف کی فوائد قیود اور تعریفات میں تقابل بھی ذکر کر دیا۔ اچھا جی، اب آگے ذکر کر رہے ہیں کہ کلام کن کن کی صورتیں کون کون سی ہیں، کن کن سے مرکب ہو سکتا ہے۔ ولا یتعطا، یعنی صاحب کافیہ نے فرمایا تھا کہ کلام وہ ہے کہ جو شامل ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ، تو وہ دو کلمے کیسے کیسے ہمیں مل سکتے ہیں۔ ولا یتعطا، اور کلام نہیں آتا، اے لا یصلو، حاصل نہیں ہوتا، ذالکہ یعنی اے الکلام، ذالکہ سے مراد کلام ہے، کلام حاصل نہیں ہوتا الا فی ضمن اسمین، دو اسموں کے ضمن میں، احدہما مسند والآخر مسند الیہ، جس میں ایک مسند ہوگا اور دوسرا مسند الیہ ہوگا۔ او فی ضمن اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل سے کلام بنے گا، اسم جو ہے وہ مسند الیہ ہوگا اور فعل جو ہے وہ مسند ہوگا۔ وفی بعض النسخ، اور بعض نسخوں میں او فی فعل و اسم ہے، فعل کو پہلے ذکر کیا، اسم کو بعد میں ذکر کیا۔ یہاں جو ہمارے سامنے جو عبارت ہے صاحب کافیہ کی، اس میں اسم کو پہلے ذکر کیا، فعل کو بعد میں ذکر کیا، لیکن مصنف فرما رہے ہیں کہ کافیہ کے بعض نسخوں میں فعل پہلے ہے اور اسم بعد میں ہے۔ اچھا جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم ایک فعل ہوگا۔ ان صورتوں میں کلام حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ انہی دو صورتوں میں مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، عقلی طور پر کتنی صورتیں جو ہے وہ ممکن ہیں، وہ مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ فإن ترکیب الثنائی العقلی بین الاقسام الثلاثۃ یرتقی الی ستۃ اقسام، تین چیزیں ہیں، اسم فعل اور حرف، تو ان کے جو جوڑے بنائیں گے ہم، تو عقلی طور پر کتنی صورتیں جو ہیں وہ پائی جا سکتی ہیں جی، 6 صورتیں پائی جا سکتی ہیں۔ ثلاثۃ منہا من جنس واحد، تین ان میں سے جنس واحد کی ہوں گی، یعنی اسم اور اسم کو ملایا جائے گا، فعل کو فعل سے اور حرف و حرف، حرف کو حرف سے۔ وثلاثۃ منہما من جنسین، تین اقسام ان کی ہوں گی دو جنسوں سے، اے اسم و فعل، اسم و حرف و فعل و حرف، یعنی اسم اور فعل کا ایک جوڑا، اسم اور حرف کا ایک جوڑا، اور فعل اور حرف کا ایک جوڑا، تو یہ 6 صورتیں بن گئی۔ ومن البین، اور یہ بات واضح ہے، ان الکلام لا یحصل بدون الاسناد والاسناد، اچھا جی، بدون الاسناد، کہ کلام حاصل نہیں ہوتا بغیر اسناد کے۔ والاسناد لا بد له من مسند و مسند الیہ، اور اسناد کے لیے ضروری ہے ایک مسند اور ایک مسند الیہ، کلام اسناد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور اسناد کے لیے مسند اور مسند الیہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ وہما لا یتحققان الا فی اسمین او فی اسم و فعل، اور یہ مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جائیں، ایسا صرف دو صورتوں میں متحقق ہوتا ہے، کس میں؟ دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں۔ اور وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَّةُ، جو باقی 4 اقسام ہیں، یعنی دو تو یہ ہوگی، باقی جو 6 میں سے جو باقی 4 بچیں، فِي الْحَرْفِ وَالْحَرْفِ كِلَاهُمَا مَفْقُودَانِ، جب یعنی کہ وہ جو جوڑا تھا جس میں دونوں حرف تھے، اس میں دونوں مفقود ہیں، نہیں پائے جا رہے، مسند بھی نہیں پایا جا رہا، مسند الیہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ وَفِي الْفِعْلِ وَالْفِعْلِ، اور جو فعل اور فعل دونوں کا جوڑا تھا، اس میں
اور وفیل فعل والحرفی، اور جو ایک فعل اور ایک حرف کا جوڑا تھا اس میں المسند الیہ مفقود، اس میں مسند الیہ مفقود ہے، یعنی فعل اور فعل کا جوڑا ہوگا تو دونوں فعل کیونکہ صرف مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا، تو اس میں مسند الیہ نہیں پایا جائے گا، کلام نہیں ہوگا۔ ایک فعل ایک حرف کو ملائیں تو حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی مسند الیہ مفقود ہوگا، نہیں پایا جائے گا، تو کلام نہیں بنے گا۔ وفی الاسم والحرفی، اگر اسم اور حرف کا جو جوڑا تھا احدہما مفقود، ان میں سے ایک چیز مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی، کیونکہ جو اسم ہے یا ایک ٹائم میں یا تو وہ مسند ہوگا یا مسند، فإن الاسم ان کان مسندا، اگر اس جوڑے میں اسم اگر مسند ہوگا فالمسند الیہ مفقود، تو مسند الیہ مفقود ہوگا، نہیں پایا جائے گا۔ وإن کان مسند الیہ، اور اگر یہ اس جوڑے میں اسم اور حرف کے جوڑے میں اسم مسند الیہ ہوگا فالمسند مفقود، تو مسند مفقود ہوگا، نہیں پایا جائے گا۔ اچھا جی، یہاں تک تو وہ جو عقلی طور پر جو 6 صورتیں بنتی تھی اس میں سے بتا دیا، اگر 2 صورتوں میں کلام متحقق ہوگا حاصل ہوگا، 4 صورتوں میں کلام نہیں پایا جا رہا، بڑے ہی تشریح کے ساتھ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا۔ آگے سوال پیدا ہو رہا تھا کہ بعض جو ابھی ہم نے کہا کہ اسم اور حرف کو ملائیں تو کلام نہیں بنتا، حالانکہ ہمیں ایک نظر آ رہی ہے صورت کے اس میں ہم اسم اور حرف کو ملا رہے ہیں اور اسے ہم کلام ذکر کر رہے ہیں۔ وَنَحْوُ یا زیدو، یا زیدو جیسی مثالیں جو ہیں تو اس سے اعتراض لازم آ رہا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنے میں تو ایک حرف اور ایک اسم ہے، یا حرف ندا ہے حرف ہے اور زید اسم ہے، تو یہاں کلام کیسے بن رہا ہے؟ بتقدیری ادعو زیدن، یا سے یا جو ہے یہ ادعو کے معنی میں ہے، ادعو فعل ہے، میں پکارتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو یہاں یا حرف ندا سے مراد ادعو ہے، تو یہاں ہم اس کی تقدیری عبارت ادعو زیدن نکالیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اعتراض ختم ہو گیا، ادعو مسند ہے فعل ہے اور زیدن مسند الیہ ہے اسم ہے، تو ایک فعل اور ایک اسم سے کلام حاصل ہوا، حرف اور اسم سے کلام حاصل نہیں ہوا۔ فلم یکم من ترکیب الحرف والاسم، یہ یا زیدو یہ اصل میں کلام جو حاصل ہوا ہے یہ حرف اور اسم کی ترکیب ملانے سے نہیں ہوا، بل من ترکیب الفعل والاسم، بلکہ فعل اور اسم کی ترکیب سے یہ کلام حاصل ہوا ہے، الذی هو المنوی، جو کہ منوی ہے، فی ادعو، ادعو میں منوی ہے، وہ کون سا ہے؟ وہو انا، ادعو کے اندر انا محذوف ہے۔ جی، یہاں تک کلام کی تعریف ساری مکمل ہو گئی، اور کلام پر جو سوالات پیدا ہو رہے تھے تعریف پر وہ بھی ذکر کر دیے۔ آگے اسم کی تعریف ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جی، آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ سبق میں کسی قسم کی غلطی رہ گئی ہو، کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں۔ آخر میں التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے اسباق آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔